اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں ہم نے پچھلے درس میں اسم اور فعل کی جو بناوٹیں پڑھی اور ان کے اوزان پڑھے، اس کی ہم تمرین کریں گے، مشق کریں گے۔ پہلا سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کا وزن لکھیں اور بناوٹ کو بیان کریں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا جو ہے کلمہ وہ ہے فلسن۔ فلسن کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ اور فعلن کے وزن پہ جو بھی اسم آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ فرسن، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ اور فعلن کے وزن پہ جو بھی آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ کاتفن کا وزن کیا ہے؟ فاعلن۔ اور فاعلن کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد کا ہوتا ہے۔ عضدن کا وزن کیا ہے؟ عضدن کا وزن بھی ہے فاعلن۔ اور فاعلن کے وزن پہ جو بھی آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ حبرن جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ حبرن کا وزن ہے فعلن۔ فعلن کا وزن بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ جو آگے ہے قفلن۔ قفلن جو ہے، قفلن کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ تو فعلن کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے۔ سوردن کا وزن کیا ہے؟ فعالن، یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے۔ عنقن، فعلن، یہ بھی ثلاثی مجرد کا ہے۔ ابلن، فیعلن، یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا ہی وزن ہے۔ تو پہلے جہاں تک جو ہم نے اسماء پڑھے ان کے اوزان بھی ہم نے بیان کیے، اور یہ کیا ہیں؟ یہ ثلاثی مجرد ہیں۔ اب یہ آ جائیے جعفرن۔ جعفرن کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ فعلن، پہلے والے جیم کی جگہ پہ ہم نے فا کو رکھا، عین کی جگہ پہ عین کو رکھا، فا کی جگہ پہ پہلے لام کو رکھا، اور را کی جگہ پہ دوسرے لام کو رکھا۔ تو فعلن اس کا وزن ہے، تو یہ کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے۔ ہم نے یہ وزن پڑھا پچھلے درس میں۔ درہمن جو ہے، درہمن جو ہے ہمارے پاس، درہمن کا کیا وزن ہے؟ فع، ٹھیک ہے، دال کی جگہ پہ فا کو رکھیں گے اور را کی جگہ پہ عین کو رکھیں گے۔ را ساکن تو عین کو بھی ساکن کرتے ہیں۔ ہا کی جگہ پہ ہم پہلے لام کو رکھیں گے، زبر دے دیں گے۔ میم کی جگہ پہ دوسرے لام کو رکھیں گے اور پیش دے دیں گے۔ فعلن، یہ وزن بن جائے گا۔ اور فعلن والا وزن کیا ہے؟ رباعی مجرد کا ہے۔ زبرجن، فعلن، فعلن، فعلن اس کا وزن ہے فعلن، اس کا وزن ہے، تو یہ بھی رباعی مجرد میں جائے گا۔ برسلن کا وزن کیا ہے؟ فعلن، یہ بھی کدھر جائے گا؟ رباعی مجرد میں جائے گا۔ اس کے اندر فقط اصلی 4 حرف پائے جا رہے ہیں۔ قمطرن، فعلن، فعلن، اور یہ وزن ہم نے پڑھا ہے کہ رباعی مجرد کا ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہم نے اوزان پڑھے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ رباعی مجرد کے ہیں۔ ابھی آ جائیے آپ اگلی مثالوں کی طرف۔ اگلی مثالیں ہیں سفرجل۔ سفرجل کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ یہاں سے ہمارے پاس 3 لام شروع ہو گئے ہیں۔ فعلن، یہ کیا ہو جائے گا؟ خماسی مجرد کا ہو جائے گا۔ قدعمل، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن، فعلن، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی اس میں 5 اصلی حرف ہیں، تو یہ خماسی مجرد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں آپ آگے جحمارشن۔ جحمارشن جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ فا، جیم کے مقابلے میں ہم فا کو رکھیں، ہا کے مقابلے میں عین کو رکھیں، میم کے مقابلے میں پہلے لام کو رکھیں، زبر دے دیں، را کے مقابلے میں دوسرے لام کو رکھ کے زیر دے دیں، شین کے مقابلے میں تنوین دے دیں، فاعلن، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی 5 اصلی حرف ہیں، تو یہ خماسی مجرد ہو جائے گا۔ قرطاب میں کیا ہوگا؟
قاف کے مقابلے میں فا کو رکھ لیں اور زیر دے دیں، فا کو رکھ کے زیر دے دیں، را کے مقابلے میں عین کو رکھ کے سکون دے دیں، طوئیں طا اس کے مقابلے میں پہلے لام کو رکھ کے زبر دے دیں، عین کے مقابلے میں دوسرے لام کو رکھ کے زیر دے دیں، اور با کے مقابلے میں تیسرے لام کو رکھ کے آپ تنوین دے دیں، بن جائے گا فعلل۔ تو اس میں بھی 5 حرف ہمارے پاس اصلی ہیں، تو یہ بھی کیا بن جائے گا آپ کے پاس خماسی مجرد بن جائے گا۔ تو اس مثال میں ہم نے جو اسماء پڑھے ان کے وزن کو بھی بیان کیا اور یہ بتایا شروع والے کچھ اسماء کیا ہیں، ثلاثی مجرد کے ہیں، درمیان والے کچھ کیا ہیں، رباعی مجرد کے ہیں، اور اینڈ والے جو ہیں وہ خماسی مجرد کے ہیں۔ اب یہ آ جائیں دوسرے سوال کی طرف، مندرجہ ذیل اسماء کے وزن کو بتائیں۔ شمسن، شمسن کا وزن کیا ہے، فاعل، ٹھیک ہے۔ بطل، بطل کا وزن کیا ہے، فاعل، فاراسن کی طرح، ٹھیک ہے۔ کبدن کا وزن کیا ہے ہمارے پاس، کبدن کا وزن ہے ہمارے پاس فاعل، کاتفن کی طرح، ٹھیک ہے۔ ابھی آ جائیں آپ اگلی مثال کو لیتے ہیں، جندل، یہ کہتے ہیں نہر کے بہاؤ کی جگہ کو، جندل کا وزن ہے جعفر کی طرح، فاعلل، فاعلل، تو یہ کیا ہو جائے گا، رباعی مجرد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس شمردل، شمردل کیا ہے، اس کا وزن ہے فعللل، فعللل، سفرجل کی طرح، تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس خماسی مجرد کا ہو جائے گا۔ شمردل کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو۔ پھر ہمارے پاس مثال ہے جرداحل، جرداحل کا وزن کیا ہوگا، جیم کے مقابلے میں فا کو رکھ دیں اور زیر دے دیں، را کے مقابلے میں عین کو رکھ کے سکون دے دیں، فع، دال کے مقابلے میں پہلے لام کو رکھ کے زبر دے دیں، فعلا، اور حا کے مقابلے میں دوسرے لام کو رکھ کے سکون دے دیں، فعلل، اور لام کے مقابلے میں تیسرے لام کو رکھ کے آپ پیش اور تنوین دے دیں، بن جائے گا فعلل، فعلل، تو یہ خماسی مجرد ہو جائے گا۔ جخدبن کہتے ہیں موٹے گھوڑے کو، اور جرداحل کہتے ہیں موٹے اونٹ کو۔ جخدبن کہتے ہیں موٹے گھوڑے کو، اور اس کا وزن ہے فعلل، جخدبن فعلل، برسن کی طرح، تو یہ رباعی مجرد میں چلا جائے گا۔ اقربن ہو جائے گا، اقرب کہتے ہیں بچھو کو، اس کا وزن ہو جائے گا فاعلل، جعفر کی طرح، تو یہ بن جائے گا رباعی مجرد۔ اور خنمسن ہو جائے گا، تاریک رات کو کہتے ہیں، فعلل، فعلل، یہ بھی رباعی مجرد میں چلا جائے گا۔ اور فعلل جو ہے اس کی مثال جو ہم نے اس کی طرح کی مثال پیچھے پڑھی وہ تھی زبریجن۔ تو آپ نے ان کے اوزان کو جانا اور ساتھ میں معانی کو جانا۔ ابھی اگلے سوال کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں اسم اور فعل کی ان کے اوزان کے ساتھ تشخیص کریں۔ یہاں پہ ہم جو آسان آپ کے مستوا کے ہیں، آپ کے مرحلے کے مطابق ہیں، ان کا اختیار کریں گے۔ نزل القرآن علی، پہلا سوال، پہلی مثال، نزل القرآن علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ان بلغ الاربعین من عمرہ الشریف، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے ہوئے تو تب ان پہ قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا ہے نازلہ، نازلہ کا وزن کیا ہے، فعلہ، تو فعلہ کا جو وزن ہے وہ کس کا ہے، فعل ثلاثی مجرد کا، ہم نے پڑھا پچھلے درس میں۔ اس کے بعد بالغہ، بالغہ جو ہے وہ ہے، اس کا وزن بھی ہے فعلہ، تو اس کا وزن کیا ہے فعلہ، تو یہ بھی کیا ہے، فعل ثلاثی مجرد ہے۔ عمر، عمر اصل میں تھا عمرن، کیا تھا اصل میں، عمرن، عمرن، عمرن کا وزن کیا بنے گا، فعولن، فعولن، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس میں ثلاثی مجرد میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی جو حدیث ہے اس کے جو اسماء اور افعال ہیں اور ان کے اوزان واضح ہو گئے۔ دوسرا آ جائیں، ناصر الحاکم المظلومہ، حکمران نے مظلوم کی مدد کی۔ ناصرہ، ناصرہ کیا ہے، فعلہ اس کا وزن ہے، تو یہ کیا ہے، فعل ہے، فعل ثلاثی مجرد ہے۔ آگے آ جائیں، قتل علی
عمرو بن عبد ود العامری فی معرکۃ الخندق، حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود عامری کو قتل کیا جنگ خندق میں۔ یہاں پہ دیکھیں قاتلہ، یہ فعلہ اس کا وزن ہے، یہ فعل ہے، فعل ثلاثی مجرد ہے۔ علی یہ ثلاثی مزید بھی ہے، لیکن ان اسماء کی طرف ہم نہیں جائیں گے، جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں انہی کی فقط میں تطبیق یہاں پہ کروں گا۔ عمر کو چھوڑ دیں، عبدود کو بھی چھوڑ دیں، عامری کو چھوڑ دیں، آج خندق۔ خندق کا وزن کیا ہے؟ خندق فاعلل، فاعلل، جعفر کی طرح، ٹھیک ہے، جعفر کی طرح، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رباعی مجرد کا وزن ہو جائے گا۔ المؤمن یعبد اللہ، یعبد جو ہے یہ اس کی اصل عابدہ تھی اور یہ فعل ثلاثی مجرد میں ہی جائے گا، اور المؤمن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، ابھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ باعودہ، باعودہ کا وزن کیا بنے گا؟ فاعولہ، فاعولہ اس کا وزن بنے گا باعودہ کا۔ تو فاعولہ کا جو وزن ہے وہ کیا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد کا ہے، فاعولہ فعل ثلاثی مجرد کا وزن ہے۔ سمعت، سمعت اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا سامعہ، سامعہ تھا، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ فاعلہ، سامعہ فاعلہ، یہ فاعلہ اس کا وزن تھا سامعہ کا، تو یہ فعل ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ ابھی آپ آگے آ جائیے جماعتوں کی طرف۔ جماعتوں کی اصل تھی جماعہ، فعلہ اس کا وزن ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل ثلاثی مجرد بن جائے گا۔ جو وعدہ ہے، وعدہ کی وزن کیا بنے گا؟ وعدہ کا، وعدہ کا بنے گا، وعدہ کا وزن بنے گا فعلہ، تو یہ بھی فعل ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ جوربن، جوربن کیا بنے گا؟ فعلل، جوربن اصل میں تھا فعلل، یہ فعل رباعی مجرد بن جائے گا۔ وصلہ جو ہے اس کا وزن ہے فعلہ، یہ فعل ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ اور آگے ہے قعدہ، یہ بھی کیا ہے؟ فعلہ اس کا وزن ہے، یہ بھی فعل ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ طفل، طفل کیا ہے؟ اس کا وزن ہے طفل فعل، دیکھیں طفل یعنی فعل، تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ یہ بھی اس میں ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ آخری مثال رہے گی یہ ہمارے پاس، وہ ہے طباخت۔ طباخت جو ہے یہاں پہ طباخہ تھا اصل میں، طباخہ تھا اصل میں، اس کا وزن کیا ہے طباخہ کا؟ فعلہ، فعلہ، تو یہ فعل ثلاثی مجرد میں چلا جائے گا۔ مریمن، مریمن کا کیا وزن بنے گا؟ فعلل، فعلل، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں ثلاثی، اس میں رباعی مجرد میں چلا جائے گا۔ یہ ہم نے ان مثالوں میں جانا کہ اس میں ثلاثی مجرد کون سا ہے، اس میں رباعی مجرد کون سا ہے، فعل ثلاثی مجرد کون سا ہے، اور فعل رباعی مجرد کون سا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد کو بھی جانا اور فعل رباعی مجرد کو بھی جانا۔ ابھی ہم جن جملوں کا ترجمہ رہ گیا ہے ان کا ہم ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ المؤمن یعبد اللہ، مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بعد الشیطان عنک، شیطان تجھ سے دور ہوا۔ 6 نمبر، سمعت الحدیث النبوی من استاذی، میں نے حدیث نبوی کو سنا اپنے استاد سے۔ 7 نمبر جملے کا ترجمہ، جماعت الکتب من اصدقائی وقرأتها، میں نے کتابوں کو اپنے دوستوں سے جمع کیا اور ان کو پڑھا۔ 8 نمبر جملے کا ترجمہ، وعد ابی ان یأخذ لی حذاء وجوربا، میرے بابا نے میرے سے وعدہ کیا کہ وہ میرے لیے جوتے اور جرابوں کو لیں گے۔ 9 نمبر جملے کا ترجمہ، وصل القطار المحطة في الساعة الثامنة صباحا، کہ جو ریل گاڑی ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے گی صبح 8 بجے۔ اور 10 نمبر جملہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قعد الطفل علی الکرسی، بچہ کرسی پر بیٹھا۔
اور 11 نمبر جو جملہ ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ طبخت مریم العشاء لضیوفها، مریم نے مہمانوں کے لیے رات کا کھانا پکایا۔ تو آج کے اس درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں اگلے ٹاپکس کو لے کے آئیں گے۔ اس درسوں میں ہم نے ان 3 درسوں میں جو ہم نے پڑھے، لاسٹ 3 چیپٹرز جو ہم نے پڑھے، ان میں ہم نے جانا کہ اسم اور فعل کی بناوٹ کیا ہے، اس میں ثلاثی مجرد کے اوزان کیا ہیں، اس میں رباعی مجرد کے اوزان کیا ہیں، اس میں خماسی مجرد کے اوزان کیا ہیں، فعل ثلاثی مجرد کے اوزان کیا ہیں، فعل رباعی مجرد کے اوزان کیا ہیں، اور ان کی تمرین کو ہم نے اچھے سے حل کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔